جی تو ریڈرس لسنرس السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اچھا، یہ اوپر جو خواب رضا رضا لکھا ہے تو اسے اگنور کر دیں، کیونکہ میں اپنے ناول کا PDF بنا رہی تھی تو غلطی سے اسی میں ہیڈر فوٹر آ گیا، اور یہ ناول بھی جلد ہی پوسٹ ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا، تو پلیز آپ لوگ چیک کر لیجیے گا۔ اور شارٹ ناول تھا یہ میرا، کافی ٹائم پرانا تھا، خواب رضا رضا، اور اس کو جو ہے مختلف ڈائجسٹ میں بھی آیا تھا، یہ اینش وغیرہ کے اندر، آن لائن میگزین میں بھی تھا، اور فیس بک وغیرہ پہ بھی اویلیبل ہے۔ خیر، ابھی تو ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بے لباس بائی عتیقہ، جو کہ رائٹر کی اجازت سے پوسٹ ہو رہا ہے، تو پلیز آپ لوگ اس پر اپنا اچھا سا رسپانس دکھائیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے جو کہ سوشل اور آج کل کے جو ماحول ہے اس کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کا ماحول کس طرح سے ہے کہ میں کیا ایکسپلین کروں، وہ اسٹوری پڑھ کے ہی آپ لوگوں کو ایکسپلین ہو جائے گا۔ کہانی کا نام ہے بے لباس فیض، از قلم عتیقہ فیض۔ رات کے دوسرے پہر، جب پوری کالونی میں سب سو چکے تھے اور اس گھر کے سب باسی بھی، تب اسی گھر کے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے، لیکن کمبل کے نیچے سے جھلکتی ہلکی سی روشنی کسی کے اب تک جاگنے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ کر دیا نا تمہارا کام، اب سو جاؤ، زیادہ رات ہو گئی ہے، اس نے آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے ٹائپ کیا تھا۔ اف، یہ دیکھنے کے بعد کہ ظالم کو نیند آئے گی، رکو تھوڑا اور دیکھ لوں پھر بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے جواب لمحوں میں آیا تھا، وہ بنا بلش ہوئے، بنا کوئی شرمندگی لیے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بس ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور اپنا نائٹ گاؤن اٹھایا تھا۔ اسی وقت اس کے میسنجر پر اس کی فرینڈ میں سے کسی کا میسج آیا تھا، اور میسج نوٹیفیکیشن پڑھ کر اس نے وہ میسج کھولا تو ایک فوٹو تھی، اور وہ فوٹو ایسی کہ وہ پہلے کہانوں کی لوں تو سرخ پڑ گئی۔ پھر غصے سے میسج ٹائپ کیا، مسلمان ہی ہو نا، اللہ کو مانتے ہو، اللہ پاک شر سے بچائے تم لوگوں سے ہر نیک لڑکے اور لڑکی کو، آمین۔ وہ غصے سے بھبکتے ٹائپ کر سینڈ کرتے ہوئے بھی اپنا کیا بھول چکی تھی۔ اس نے میسج بھیج کر تیش سے کپاتے اس کو بلاک کر دیا تھا۔ محبت کے لیے سب جائز، اور انسان جو اپنے لیے سب حلال سمجھتا ہے اور ہر دوسرے کے لیے حرام، لیکن کوئی ہے جو اس وقت بھی اسے دیکھ رہا تھا، اس کی منافقت کو۔ صبح 4 بجے زبیدہ اس کی کمرے کی طرف آئی تھیں اور دروازے پر دستک دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسری تیسری دستک دینے سے پہلے ہی اندر سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی۔ زبیدہ نے مسکرا کر ہلکا سا دروازہ پش کیا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ اندر بیڈ پر کمبل بکھرا ہوا تھا اور اس پر فون اوندا پڑا تھا۔ انہوں نے عادتاً فون اٹھا کر سیدھا کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا تو اسکرین دیکھ کر وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھیں۔ ایسی واہیات تصویر! انہوں نے بھیجنے والے کو گالیاں دیں، مگر اپنی بیٹی کا جواب پڑھ کر انہیں اپنی تربیت پر فخر ہوا تھا، اور محبت پاش نظروں سے باتھ روم کے دروازے کو گھورا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جتنی دیر میں انہوں نے کمبل سمیٹا وہ باہر آئی تھیں۔ کیا ہوا مما؟ اس نے چور نظروں سے موبائل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر موبائل میں چیٹ نکال کر جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تھی تاکہ اس کی ماں دھوکہ ہو کہ ان کی بیٹی نے ایک گھٹیا انسان کو کتنا اچھا جواب دیا تھا۔ کچھ نہیں میری بیٹی، میں سوچ رہی تھی رمیش کتنا خوش قسمت ہے جس کو میری بیٹی جیسی ہم سفر ملے گی۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھ کر کہا تھا۔ کتنا نور تھا اس کی بیٹی کے چہرے پر، مگر کاش وہ جان پاتی پوری رات ایک نامحرم سے محرم بننے کی امید کے دھوکے میں کیا کیا ہوتا تھا۔ انسان کتنا نادان ہے نا۔ رامیش رکو، میں بھی آئی، شمائلہ نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ رامیش نے مڑ کر اسے دیکھا اور ناگواری سے ماتھے پر بل آئے۔ وہ نیلی چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ پاؤں کی پشت اور چہرے کی آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رامیش نے تلخ لہجے میں اس کے حلیے پر چوٹ کی تھی۔ وہ گڑبڑائی، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا، میں تمہیں اس حلیے میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ برقع کہاں ہے تمہارا؟ رامیش سب کور تو ہے۔ اس نے خود کو دیکھا۔ اسے تم کور کرنا کہتی ہو؟ اس نے جس لباس اور چادر میں ایک ہوا کا جھونکا آیا نا تو چادر اڑ جائے گی، اور میں اتنا بغیرت مرد نہیں ہوں کہ تمہیں بنا اس چادر کے ساتھ لے کر چلوں پھروں۔ اس نے تیز لہجے میں حقارت سے کہا، اے انسان، تیری منافقت!
جس کی فوٹو گیلری فحش تصاویر اور ویڈیو سے بھری رہتی تھی، اس کی بھی اب مردوں کی غیرت پر بات کرنا یاد آ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مردودوں کا یہ دوگلا رویہ، تلخ پوشیدہ حقیقت، اور یہ ریئلٹی ہے۔ سوری ٹو سے کچھ لڑکے بھی ہوں گے جو ناول پڑھ رہے ہوں گے، بٹ آج کل کی ریئلٹی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ دوسروں کی ماں بیٹیوں کو بھی وہی عزت دینی چاہیے جو آپ خود کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ڈیزرو کرتے ہو۔ یعنی اگر آپ دوسروں کو وہ عزت دو گے تو آٹومیٹکلی وہ عزت لوٹ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی، میں دونوں سے بات کہوں گی۔ خیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے رامیش؟ شمع نے تیز لہجے پر ٹوکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنے گھر کی عزت کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ کبھی کبھی ان کو اس کی اتنی پرواہ کرنے پر پیار آتا تھا کہ وہ عزت کے معاملے میں کتنا حساس تھا۔ اسی وقت سناہب اور زبیدہ اندر آئے تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سناہب اس کو بالکل نظر انداز کرتی سیدھی شمع کی جانب آئی اور بدتمیز انداز میں پورا اسلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی میں برقعے کے بنا اس کو لے کر نہیں جاؤں گا، رامیش نے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ البتہ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ پی گئی۔ شمع نے اس کو سمجھایا، بلکہ گھوٹے میں گھونٹ کر پلایا ہوا تھا کہ رامیش کی تنگ نظری نہیں بلکہ دور اندیشی تھی، کیونکہ معاشرے کے مرد آج کل بہت خاک شکاری تھے اور رامیش ان نظروں سے آشنا تھا۔ اگر وہ کوئی روک ٹوک رکھتا بھی تھا تو شمع اور شمائلہ کو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس عمر میں مرد تو لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی حساس تھا۔ رامیش کے شمائلہ کو نہ لے جانے پر پردے کی بات ہو رہی تھی۔ شمائلہ کہہ رہی تھی کہ اس کا پردہ ہی تھا اور برقعہ گندا ہو گیا تھا، مگر مردوں کی نظریں بھی نیچی ہونی چاہیے، کیونکہ مردوں کو بھی نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ سناہب نے نظریں جھکا کر کہنا شروع کیا، معذرت کے ساتھ میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہی، مگر آج کل کچھ مردوں نے اور عورتوں نے مطلب کی بات کی ہوئی ہے۔ مرد کہتے ہیں کہ جب پردے کا حکم آیا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا، اور خواتین کہتی ہیں کہ قرآن میں مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم پہلے اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم بعد میں ہے۔ حقیقت میں نہ مرد نظریں جھکانے پر راضی نہ عورتیں پردہ کرنے پر راضی۔ ارے یہ قرآن کا حکم ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سا حکم کب آیا؟ مگر سچ یہی ہے کہ مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم اور عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو ہے، اس پر بحث کیا کرنی؟ بس اپنا قبلہ درست کریں اور وہی کریں جو میرے اللہ کا حکم ہے، سناہب نے کہا تھا، اور وہاں اس کے علاوہ موجود تینوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ شمع تو اس کی بات پر خوشی سے نہال ہی ہو گئی تھی، اور یہ محترمات جو اتنے بڑے بڑے عظیم عظیم لیکچرز دے رہی ہیں، کیا یہ خود عمل کرتی ہیں؟ نہیں، خیر بیوقوف لڑکی۔ اور دل ہی دل میں رامیش کے نصیب پر فخر ہوا۔ شمائلہ البتہ قائل ہو گئی تھی، اور زبیدہ تو تھی ہی سناہب کی ماں، وہ تو اللہ کا جتنا شکر کرتی کم تھا ایسی نیک سیرت بیٹی ملنے پر۔ بھابھی آپ نے سناہب کی بہت اچھی پرورش کی ہے، میرا رامیش خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں سناہب کا ساتھ لکھا گیا۔ شمع کی آنکھوں میں خوشی سے نمی آ گئی تھی۔ برقعے میں موجود سناہب زور سا مسکرائی۔ اکثر لوگوں کے بھید رات جانتی ہے، اور اللہ پاک کے بعد سناہب کو رات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جب دونوں پر شیطان سوار ہوتا اور دور ہوتے ہوئے بھی صرف لفظوں سے ایک دوسرے کے جسم کا لمس تلاشتے، ان کو فجر ہو جانے کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دنیا میں عزت دار ہیں تو کوئی غرور نہ کرے، کیونکہ ہم عزت دار اللہ کے پردے کی وجہ سے ہیں جو انہوں نے لوگوں اور ہمارے عیبوں کے درمیان کیا ہوا ہے۔ رامیش سناہب کا چچازاد کزن تھا۔ ان کی منگنی سناہب کے BA میں ہوتے ہی دونوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، اور منگنی کے بعد دونوں رات دیر تک باتوں میں مشغول رہتی، ایسی باتوں میں جس کو سن کر شیطان بھی شرما جائے۔ پہلی پہل سناہب نے بنا دوپٹے کی تصاویر ارسال کیں، پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا گیا۔ ان دونوں کو ہی ہوش نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو مستقبل کا ہمسفر مانتے، باتوں میں ہی ساری حدود پار کر چکے۔ وہ ایک ایک تصویر پر کھل کر تبصرہ بلکہ حیات تبصرہ کرتا، اور وہ نادان اس کو مستقبل کا شوہر مان کر اس کے سارے تبصرے جملے اور گری ہوئی حد تک جو معنی باتیں حق سمجھ کر وصولتی رہی۔ اور شکر رامیش نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ انکار کر نہیں سکتا تھا، ابھی اس کو سناہب کے وجود کی کشش کھینچ رہی تھی۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، پہلے سے ہی ایک دوسرے سے آشنا، وہ اپنی طلب مٹا کر ایک دوسرے سے بہت جلد بیزار ہو جاتے۔ یہ تھی ان دونوں کی محبت، وجود سے لے کر وجود کے لمس کی طلب، اور آگے بس سناٹا اور بیزاریت۔ سناہب گھر کی ذمہ داریاں بخوبی سنبھال رہی تھی، البتہ
جو خون رامز کے منہ پر پہلے بیہودہ ویب سائٹس اور سناہب بذات خود لگا چکی تھی۔ اس خون کی بھوک نے اسے دوسری لڑکیوں کی جانب متوجہ کر دیا تھا، مگر ان لڑکیوں کی طرف جو اس کی نام نہاد غیرت کے لیے خطرہ نہیں بنتی تھی۔ اور یہ چیز میں بتاتی چلوں کہ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، وہ آنکھوں کا زنا ہوتی ہے۔ زنا ایک طرح کا نہیں ہوتا، زنا کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا، سننا، تو یہ سب چیزیں باتیں کرنا، تو یہ ہماری آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا یہ کہلاتا ہے، اور زنا کی معافی نہیں ہوتی، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان سے جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچا رہے۔ اور اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جب انسان کے اوپر انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان پھینکتا ہے، تو اس کو اس ٹائم پہ اپنی توجہ دوسری جانب مشغول کر لینی چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے، تو اس طریقے سے ہم لوگ شیطان پر غالب آ سکتے ہیں۔ وہ موبائل پر چیٹ کر رہا تھا جب سناہب نے آ کر محبت سے اس سے موبائل چھینا تھا، مگر جب موبائل اسکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی تو ایک تصویر دیکھ کر اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ تب تک وہ خود کو پرسکون کر چکا تھا۔ وہ ہر اس مرد کی طرح اس گھٹیا کام میں بااعتماد تھا جس کے پاس لڑکیوں کو گھیرنے کا حوصلہ ہو، اور وہ ہر لڑکی کو کمزوری اپنی ہوس نما محبت سے بھانپ چکا ہو۔ یہ کیا ہے؟ سناہب نے اس کے آگے موبائل پھینکا تھا جس میں کسی لڑکی کی عیاں تصویر تھی۔ کیا ہے؟ وہ انجان بنا، سکون سے گویا ہوا۔ کتنی واہیات تصویر ہے، کس کی ہے؟ سناہب کو یہ لڑکی دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں اچانک چھماکا سا ہوا۔ یہ تمہارے اس دوست کی بہن ہے نا جس نے شادی کے بعد ہماری دعوت کی تھی؟ ہاں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس بات کی شرم؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ تم شادی شدہ ہو رمیز، اور تم یہ واہیات تصویر؟ سناہب کی آواز صدمے سے گنگ تھی۔ تم بھی تو مجھے شادی سے پہلے بھیجتی تھی، تب وہ واہیات نہیں تھی، رمیز نے استہزائیہ کہا تھا۔ غیرت سے عاری مرد جب خود کو محفوظ اور کسی رشتے سے لاتعلقی چاہتا ہے تو سب سے پہلے عورت کے کردار کو چھالتا ہے، پھر وہ چاہے اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تم کہتے تھے کہ ہم محرم بننے والے ہیں، سناہب نے اس کے تیور دیکھ کر بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ یہ کہے گا۔ او، میں کہتا تھا کہ ہم محرم ہیں اور تم نے مان لیا۔ بچی تھی تم۔ منگنی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ منگیتر کو سب اپنا آپ دکھا دو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ نامحرم ہی رہتا ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ اگر اس سے پہلے ہی میری تمہاری منگنی ختم ہو جاتی یا نکاح نہ ہو پاتا تو پھر ہر منگیتر کو تم محرم سمجھ کر اپنا جسم دکھاتی رہتی۔ رامز کے لفظ کڑوا سچ بن کر پگھلتے ہوئے سیسے کے مانند اس کے کان میں اتر رہے تھے۔ مکافت یاد رکھنا رامز، اس نے روحانسی لہجے میں کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے گناہ میں شریک ہوتے ہوئے بھی پاک صاف ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کی حفاظت اور پردے کی اتنی احتیاط میں اس لیے ہی کرتا ہوں تاکہ وہ خاک مردوں سے بچی رہے، اور وہ جتنی نیک ہے اس کے ساتھ مکافت نہیں ہو سکتا۔ رامز اس کا دھواں چہرہ ہوتا دیکھ کر نظر انداز کر کے نیچے سے موبائل اٹھا کر ایک مان اور یقین سے بڑا بول بولا تھا۔ اور ان لوگوں کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مفاقت عمل نہیں ہوتا، اور جو ایسے غرور سے کہتے ہیں نا پھر وہی منہ کے بل گرتے ہیں، اور یہ بھی گرے گا دیکھنا۔ ویسے میرا دوست بھی یہی کرتا ہے، اس کی بہن نہیں تو اس کا مکافت عمل جیسے ہوگا۔ اس نے رک کر استہزائیہ کہا تھا، اور سناہا وہیں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش وہ یہ جانتا کہ مکافت عمل صرف بہن کے ساتھ نہیں، کسی بھی رشتے سے ہو سکتا ہے، پھر وہ بیٹی ہو نہ ہو یا پھر بیوی ہو۔ شمائلہ کی شادی اور شمع کے مرنے کے بعد سناہا بھی 3 سال بعد 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ رامز کو دیکھ کر کرتی اور اپنے گزشتہ گناہوں پر رو رو کر بیٹا مانگتی تھی، مگر جب 2 لڑکیوں کی ذمہ داری رامز کے کندھوں پر آئی تو وہ ان کے نصیب سے گھبرا گیا، اور خدا سے لوگوں کو یقیناً بیٹی ہی دیتا ہے۔ بیٹی دے کر ان کے منہ پہ تھپڑ پڑتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیوں کی زندگی میں بھی رامز جیسا لڑکا آئے، اس لیے اس نے نشا اور وشما کی تربیت شمائلہ سے بھی کڑی کی تھی، مگر اتنی سختی کے باوجود نشا تھوڑی منہ زور تھی، وشما البتہ بہت سگھڑ اور بدتمیز تھی۔ رامز اب رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا اور خاص طور پر نشا کا نام لے لے کر کہتا کہ اللہ پاک اسے نشا کی صورت میں کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ اسے سناہب کے آخری الفاظ اب تک یاد تھے جب اس نے کہا تھا، رامز، مکافت صرف بہن کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، دیکھو اللہ نے بیٹیاں دے دی ہیں، اس کو اپنے جیسے خاک مردوں سے بچا کر رکھنا جو گندگی کا ڈھیر جیب میں لے کر غیرت کا پرچار کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہی یاد کر کر وہ ڈر جاتا۔ نشا
نشا کاش تم بھی وشما کی طرح ہو جاؤ، پھر مجھے ڈر نہیں رہے گا۔ رات میں بے چینی بڑھی تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکلا تھا۔ پچھلے صحن میں سے کسی کی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ یقیناً نشا تھی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے کسی انہونی کا احساس لیے پچھلی سائڈ پر آیا تو نشا سیڑھیوں پر بیٹھی پڑ رہی تھی۔ تم اس وقت؟ رامس سخت لہجے میں مستفسر ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ نشا نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اپنے باپ کے دوگلے رویے سے تھوڑی باغی ہو گئی تھی۔ آپ کی پیاری لاڈلی نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے، اس لیے صحن کی لائٹ میں پڑ رہی تھی۔ اس نے کتاب اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ وہ تھوڑا خجل ہوا، پھر حیران بھی کہ اس نے وشما نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو اس کی لاڈلی سمجھدار تھی، یقیناً نشا جھوٹ بول رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور یہ حکم بھی رامس کا ہی تھا کہ وہ کبھی دروازہ مکمل بند نہ کرے۔ وہ اندر آیا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ باتھ روم سے آہٹیں کسی کے موجود ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ تھوڑا اور آگے آیا۔ بیڈ پر پڑا موبائل روشن تھا اور رامس لڑکھڑا کر بیڈ پر گرا۔ اس کا پورا وجود دہشت زدہ مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ اور پھر جب اعتبار ٹوٹتا ہے تو سب لہولہان کر جاتا ہے، جسم کیا روح بھی۔ موبائل میں اس کی لاڈلی بیٹی، جس کو اس نے کچھ دن پہلے نشا کو نظر انداز کر کے موبائل دلایا تھا۔ جی ہاں، اسی لاڈلی بیٹی وشما کی چیٹ کھلی تھی اور اس نے بھی وہی کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا، اور اس نے آگے سے دیکھنے کی فرمائش کی۔ آگے وہ کیا پڑھتا؟ اس کا ماضی بے لباس ہو کر اس کے سامنے تھا۔ اس کی بیٹی کی اصلیت بے لباس ہو کر اس کے سامنے تھی۔ مرد خواہ شکاری ہے، شکار کرنے کا ارادہ کر لے تو بھنبھور کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تھی اس کی باحجاب بیٹی کی اصلیت۔ اس کی اپنا اور سنہب کا ماضی یاد آیا۔ اس کے سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ وشما جو اندر گاؤن اتار کر اپنی ہوس نما محبت کی تکمیل کرنے کے لیے اس کا حکم بجا لانا چاہتی تھی، جلدی سے واپس گاؤن پہن کر نکلی اور بیڈ پر اپنے باپ کو بے عزت دیکھ کر آگے آئی۔ اسے اپنے باپ کے سامنے بے لباس ہونے پر پچھتاوے سے زیادہ ڈر تھا۔ اس نے رامس کو چھوڑ کر ایک ہی سانس میں میسج ریکارڈ کیا۔ پاپا نے ہماری چیٹ پڑھ لی ہے اور پکس بھی دیکھ لی ہیں۔ پاپا کو کچھ ہو گیا ہے، تم جلدی آؤ پلیز۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے ٹھنڈے ہوتے وجود کو چھوڑا تھا اور نشا کو آوازیں دینے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میسج سین ہو کر جواباً میسج آیا تھا۔ وشما نے سوچا تھا کہ وہ اسے تسلی یا دلاسا دے گا، مگر پلیز اپنے کرتوت خود سنبھالو، احتیاط نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ میں فی الحال تمہارا نمبر بلاک کر رہا ہوں۔ بات میری امی تک پہنچ گئی تو میری ریپوٹیشن۔ اس نے بھی سکتے میں گھر کر پورا وائس میسج بھی نہیں سنا تھا کہ وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ وشما نے صدمے سے اسکرین کو دیکھا جو اسے دن رات سانسوں سے بھی زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج یہ محبت بھی بے لباس ہو گئی۔ بے لباس ہو گئی تھی وہ محبت جس کا حاصل صرف وجود تھا، اور بے لباس ہو چکا تھا سب کا پردہ۔ اختتام۔ امید ہے آپ کو چھوٹی سی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ مورلیبل سٹوری تھی، انسان اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ آج کل صرف ہوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باتوں کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، والدین کی محبت اور خدا کی محبت، اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پروردگار سے محبت کرو، اپنے گھر والوں سے محبت کرو جو واقعی آپ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی لفظی باتوں اور ان کی ہوس زدہ محبت سے دور رہیں، کیونکہ لوگ صرف باتوں کی جال میں پھنسانا جانتے ہیں، محبت وغیرہ نہیں کرتے۔ خود کی ذات سے محبت کرو، خود کو پرائرٹی دو، خود سے محبت کرو، اپنے کریئر پر، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی لگن میں لگو۔ خود سے محبت کرو گے، دنیا چاہے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا آپ کو چاہے گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے خود سے محبت کرو، والدین سے محبت کرو، اپنے آپ کو محبت دو۔ ٹھیک ہے، اور ان لفظی محبتوں سے دور رہو گے تو جتنا بہتر ہے۔ تو چینل تو آپ لوگ سبسکرائب کر چکے ہوں گے، لائک بھی کر چکے ہوں گے، تو پلیز ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا زیادہ سے زیادہ، اور دوسرے ناولس پہ بھی اپنی توجہ دکھائیں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد میرا ایک نیو ناول جو ہے میں ادھر ہی پوسٹ کر لوں گی۔ پہلے دوسرے چینل پہ بھی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن سوچ رہی ادھر ہی کر دوں، لیکن آپ لوگ سپورٹ کریں، شیئر کریں۔ لو یو آل، خدا حافظ۔